بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران امجد خان اور اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی ہو گئی ہے اور اس میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف جو علاج کے لیے لندن گئے تھے، انہوں نے وہاں سے ایک بھرپور لمبی چوڑی تقریر کی ہے اور اس تقریر کے اندر انہوں نے نہ صرف اپنی سیاسی سرگرمیوں کا ایک بار پھر عملی طور پر آغاز کر دیا ہے، بلکہ پاکستان کی حکومت اور ملک کے اداروں کے خلاف ایک دفعہ پھر بھرپور لڑائی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف نے اپنی تقریر کے دوران پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک بھرپور پیغام دیا ہے کہ اگر وہ ان کی بیٹی مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کے خلاف مقدمات ختم نہیں کریں گے، تو وہ پھر نہ صرف تقریریں کریں گے بلکہ ایسی ایک تحریک شروع کریں گے جن سے ملک کو اور ملک کے اداروں کو تکلیف ہوگی، انہیں نقصان پہنچے گا۔ میاں نواز شریف نے اے پی سی کے دوران ویڈیو لنک کے ذریعے سے تقریر کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، ان میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جو خود میاں صاحب کے خلاف چارج شیٹ بنتی ہیں۔ میاں نواز شریف نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ میری لڑائی عمران خان کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں۔ اب اس بات کے دو مطلب بنتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ میری لڑائی پاکستان کی فوج یعنی آرمی چیف کے خلاف ہے اور پاکستان کی آئی ایس آئی کے خلاف ہے، وہ یعنی وہ ادارے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ اس کو، اس کے خلاف ہے جنہوں نے ووٹ کو عزت نہیں دی، یعنی ووٹ ہمارا تھا، ہم جیت رہے تھے الیکشن، دھاندلی کے ذریعے سے عمران خان کو لے کے آئے۔ میری لڑائی ان کے ساتھ ہے جو عمران خان کو لے کے آئے۔ اب دوسرا مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کی حکومت بنائی، یعنی 1,80,00,000 لوگ جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، میری لڑائی ان کے ساتھ ہے۔ یہ میاں صاحب نے ایک طرح سے سچ ہی کہا، کیونکہ میاں صاحب کی لڑائی واقعی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جن کے خلاف وہ 35 سال سے مسلسل لڑ رہے ہیں، انہوں نے صحت، تعلیم، شعور اور بنیادی ضروریات سے محروم رکھا، ان کے خلاف میاں صاحب کی لڑائی۔ بہرحال میاں نواز شریف نے جب یہ کہا کہ میری لڑائی ان اداروں کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہوئے یہ بھول گئے کہ میاں نواز شریف سیاست میں آئے کیسے تھے۔ جنرل درانی اور ضیاء الحق اور آئی جے آئی اور اس وقت جب ایجنسیوں نے سیاستدانوں میں جو رقمیں بانٹی تھیں اور پھر چھانگا مانگا اور ساری وہ سب کچھ وہ بھول گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کب ان کو مدد کرتی رہی اور وہ کس طرح سے سیاست میں گئے تھے۔ تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری لڑائی اداروں کے ساتھ ہے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود بھی انہی اداروں کے ذریعے سے آئے تھے۔ مطلب ادارے اس وقت ٹھیک ہوتے ہیں جب ان کی حکومت بناتے ہیں، اور اس وقت جب وہ کسی اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ ادارے جو ہیں ان کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب یہ بھی بھول گئے کہ ابھی چند مہینے پہلے ہی جب ان کے بھائی لندن سے واپس آئے تھے میاں شہباز شریف، تو انہوں نے آتے ہی ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ وہاں لندن میں 2 ملک کے بڑے صحافیوں نے ملاقات کی تھی اور مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ ایجنسیوں نے آپ کی حکومت بنانے کا 2018 سے کے الیکشن سے پہلے کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ایجنسیاں، ملک کے ادارے، فوج، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کی حکومت اور آپ کی کابینہ بنانے کی بات کر رہی ہے، اور مجھے یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ ہماری حکومت بنائی جائے گی، لیکن بعد میں ایسا نہ ہو سکا۔ تو میاں صاحب یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے ان کے ساتھ کیسے کھڑے تھے اور ان کا ساتھ کہاں کب دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد میاں صاحب نے کہا کہ ملک کے اندر ایسی سازشیں رچی جاتی ہیں کہ جس کا وزیر اعظم اور صدر کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ مطلب میاں صاحب کا اشارہ شاید اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کے خلاف تھا۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف الزامات لگائے، لیکن یہ کہتے ہوئے بھی وہ بھول گئے کہ وہ خود کیا کرتے رہے۔ وہ بھول گئے کہ جب وکلا کی تحریک چلی تھی تو وہ خود کالا کوٹ پہن کر پہنچ گئے تھے، اور یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف جو اے پی سی میں شریک تھے اور دونوں سن رہے تھے میاں صاحب کی تقریر، ان کے خلاف انہوں نے کیا سازشیں کی تھیں اور کیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہ کیا کرتے رہے، وہ یہ تقریر کرتے ہوئے بھول گئے۔ مطلب جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں صاف یہ میرا مطلب ہے کہ میاں صاحب کی یہ تقریر خود ان کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نیب کا حوالہ دیا اپنی تقریر کے دوران۔
انہوں نے کہا جی نیب ایک بدبودار ادارہ بن گیا ہے جس کو صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے۔ ان نے حمزہ شہباز کی، شاہد خاقان عباسی کی بات کی، اور پھر انہوں نے ایک بڑا اہم نام لیا اور اسے اپنے لوگ قرار دیا۔ وہ نام کس کا تھا؟ میر شکیل الرحمان کا۔ جنگ اور جیو گروپ کے لیے یہ ایک بڑی چارج شیٹ ہے جب میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کے خلاف نیب جو ہے وہ مقدمات بناتا ہے اور سارا یہ سب کھیل کھیلا جاتا ہے اشاروں پر۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ کون ان کے ساتھ ہے، کون ان کے خلاف ہے، کیا ملک کی سیاست کے اندر وہ خود کرتے رہے ہیں، کس طرح سے کرتے رہے ہیں۔ میاں صاحب نے ڈان لیگز کا بھی ایک ذکر کیا اور کہا کہ جی جب ہم نے یہ بات کی قومی سلامتی قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ کے دوران، جب ہم نے یہ کہا کہ جی عالمی قوتیں اور ہمارے دوست جو ہیں وہ اس بات پر ناراض ہیں، جب ہم نے یہ کہا تو ہمارے خلاف ڈان لیگز ہو گئی اور ہمیں غدار قرار دے دیا گیا، ہمارے خلاف الزامات لگا دیے گئے۔ میاں صاحب نے یہ کہتے ہوئے ایک طرح سے ڈان لیگز کا اعتراف کر لیا تھا۔ اچھا، اب اس سے بھی آگے چلیں۔ میاں صاحب نے ایک اور بات کی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں سینٹ کے انتخابات سے 2016 میں سینٹ کے انتخابات سے پہلے ہماری بلوچستان میں حکومت کو ختم کیا گیا، سازشیں رچی گئیں۔ انہوں نے باقاعدہ نام لیا جنرل عاصم سلیم باجوہ کا اور کہا کہ جی وہ اس وقت صدرن کمانڈ کے کمان کر رہے تھے، جی انہوں نے نام دے کے انہوں نے کہا میاں صاحب نے کہ جی انہوں نے ہماری حکومت کو ختم کروایا۔ اب اس سے یہ بھی صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جو عاصم سلیم باجوہ کے صاحب کے خلاف جو ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی تھی، وہ کیوں چلائی گئی تھی، کس کا ان کے خلاف غصہ تھا، کن کو ان کے خلاف جو تھا وہ بغض بھرا ہوا تھا اور کن کے کہنے پہ، کس کے اشارے پر یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ میاں صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بانڈا بھی کھول دیا۔ اچھا، میاں صاحب کی تقریر سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ان کے بھائی میاں شہباز شریف کو ہوا ہے۔ میاں شہباز شریف کی سیاست میں ایک طرح سے انہوں نے اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا۔ میاں شہباز شریف جو مسلسل اس کوششوں میں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلم لیگ نون کے تعلقات کو بہتر بنایا جائے، اپنے خاندان کی سیاست کو کسی طرح سے بچایا جائے، انہوں نے ہی منتیں ترلے کر کے اپنے بھائی کو کسی طرح سے لندن بھجوایا تھا اور اپنی بھتیجی کو بھی اب باہر بھیجنے کے لیے کوششوں میں مصروف تھے۔ ان کی سیاست کو زبردست چوٹ پہنچی ہے میاں نواز شریف کی آج کی تقریر سے۔ میاں نواز شریف نے اپنی تقریر سے واضح کر دیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اس سازش کا حصہ ہیں جو پاکستان کے اندر اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کو قطعاً پسند نہیں کر رہے۔ وہ قطعاً پسند نہیں کر رہی کہ پاکستان چائنا، ترکی، ملائیشیا کے ساتھ مل کر خطے میں ایک بڑی قوت بن جائے۔ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انتہائی اس وقت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انارکی پیدا ہو، اور اس حوالے سے ایجنسیوں کے پاس بہت ہی واضح ثبوت ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ فنڈنگ ہوئی ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان اور چند دیگر جماعتوں کے بھی نام آئے ہیں جن کو فنڈنگ کی گئی ہے پاکستان کے اندر فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ تصادم کرانے کی، افراتفری پھیلانے کی۔ یہاں پہ میاں صاحب بھی ایک طرح سے اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن رہے ہیں، اور انہوں نے اس وقت اس موقع کے اوپر جب پاکستان کو پہلے ہی فرقہ وارانہ خطرات سے پاکستان دوچار ہے، انہوں نے اس سازش کا حصہ بنتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں ایک جنگ دوبارہ سے شروع کی جائے گی، اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو ملا کر ساتھ ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں اسمبلیوں سے استعفے بھی ہم دے سکتے ہیں، اور اداروں کے خلاف ہم جنگ لڑیں گے اور ووٹ کو عزت دو کہ دوبارہ لڑائی لڑیں گے۔ یہ سب میاں نواز شریف نے آج کہا ہے۔ بہرحال ان کے اس تقریر سے اور اس بیانیے سے واضح ہو گیا کہ عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں جو بات کی تھی کہ جب میں ان کی کرپشن پر ہاتھ ڈالوں گا، ان کو پکڑوں گا تو یہ سب مل کے ایک ہی ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج عمران خان کا یہ بیانیہ بالکل سچ ثابت ہو گیا۔ میں آج ان اداروں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں جو جب میاں صاحب باہر جب بھیجا جا رہا تھا میاں صاحب کو، تو وہ حکومت سے یہ گارنٹیاں مانگ رہے تھے کہ گارنٹی دو میاں صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، گارنٹی دو کل کو وہ زیادہ طبیعت خراب نہیں ہو جائے گی۔ میں ان صحافیوں سے بھی پوچھتا ہوں جو حکومت کو بڑا ظالم قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی ان کو باہر جانے دیں، علاج کے لیے جانے دیں، کلثوم نواز کی بیماری کا بھی مذاق اڑایا گیا، میاں صاحب کی بیماری کا مذاق اڑا رہے ہو، تو یہ سب لوگ اب کہاں ہیں؟ ذرا باہر آئیں نا۔ آج کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ میاں صاحب ماشاءاللہ صحت مند، اللہ انہیں اور صحت دے، ان کو صحت کا کوئی مسئلہ نہیں، اور اب انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے، وہ وہیں بیٹھ کے سیاست کریں گے، اور ایسی سیاست کریں گے جو پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ہوگی۔
اب بہرحال یہ بات صاف ظاہر ہے کہ میاں صاحب کا ایجنڈا کیا ہے. میاں صاحب نے آج کی تقریر سے واضح کر دیا. مریم نواز کہاں کھڑی ہیں, مریم نواز کا بیانیہ کیا ہے, اور پچھلے 2 دن ٹویٹر پہ جو مریم نواز کرتی رہی ہیں اس کا مقصد کیا تھا, یہ بھی صاف ظاہر ہو گیا. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ادارے ان کی سازشوں سے آگاہ ہیں, پوری طرح سے باخبر ہیں, اور اس کے خلاف پوری اپنی پلاننگ بھی کر چکے ہیں. انہیں انارکی پھیلانے والے عناصر کا بھی پتہ ہے, اس کا بھی وہ توڑ کر چکے ہیں. جو فرقہ واریت کی سازش رچنا چاہتے ہیں, جو ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں وہ پوری طرح سے تیاری کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان اسی طرح سے قائم دائم رہے گا, اور ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. عمران خان کی حکومت کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. ملکی ادارے عمران خان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں. ابھی پیچھے ہی جنرل باجوہ نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جو ہمیں ڈائریکشن دی ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں. یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر پاکستان کو آگے لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے ایک واضح پوزیشن لے لی ہے, ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کو معاشی قوت بنانے جا رہے ہیں. سی پیک کا کام تیزی سے پایہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے. یہ چیزیں بعض انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں شامل جو ملک ہیں ان کو پسند نہیں آ رہی, اور وہ پاکستان کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں. اور انہی کے اشارے پر پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر یہ جماعتیں جو اپنی کرپشن بچانا چاہتی ہیں, دراصل وہ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بھی سازشیں کر رہی ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے ادارے پوری طرح سے باخبر ہیں, ان کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے, اور ہم سب بھی مل کر, عوام اور ہم سب بھی مل کر ان سازشوں کو, ان کی سازشوں سمیت نیست و نابود کریں گے. ان کے خلاف انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آپ کو اور آپ آگاہی دیتے رہیں گے, اندر کی بات بتاتے رہیں گے. اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.